آسٹریلیا سے سوال ہے، ہم جا رہے تھے وہاں سے اگر نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے. اب کسی پہ دفعہ 8 لگے گی تو کسی پہ دفعہ 20 لگے گی. کوئی 8 تراویحیں پڑھ کے چلا جائے گا تو کوئی 20 تراویحیں پڑھ کے چلا جائے گا. اور جو 8 تراویحوں کے جیالے ہیں ان کو آپ 20 تراویحیں نہیں پڑھا سکتے، اور جو 20 تراویحوں کے قائل ہیں ان کو آپ 8 تراویحیں نہیں پڑھا سکتے. اب ایک بندہ 8 تراویحیں پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اگلے دن 20 والے اس کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بندہ 20 تراویحیں پڑھتا ہے تو اگلے دن اس کو 8 تراویحوں والے گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے. اب ایک عام بندہ ہے، مزدوری کی ہے اس نے، دن کو روزہ رکھا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، اسے نیند آ رہی ہے، صبح سحری کے لیے جلدی اٹھنا ہے، وہ 20 تراویحیں نہیں پڑھ سکتا. تو اب اس حالت میں وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مختلف علماء کرام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کتنی تراویحیں انہوں نے پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، یا جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں. تو اس کے بعد میں اپنا ایک تحقیق پیش کروں گا، اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. تو سب سے پہلے ہم مختلف علماء کرام کو سنتے ہیں جو مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کی حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کر. تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے. نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے. نہیں آ رہی بات. اور دوسرا، اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو. تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کے 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں. امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہے.
اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سماع ثابت نہیں ہے، وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں. بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں، تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی اتنی مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ. عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے ہیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے ہیں. اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں. انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنا امام مقرر کر لو، تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا. تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی 16 نے پھر بھی پڑھی ہے نا انہوں نے، تو وہ 11 والی وطر تو ٹوٹ گئی نا. تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو. کتنی پوائنٹ کی بات ہے. یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے. ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر. اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا. اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ. لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں. حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے. اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا. لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے. جو ہے وہ 20 رکعت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے، بکثرت حدیثیں ہیں اس پہ موجود. مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا کے پڑھیں، بہت زیادہ اس میں روایات موجود ہیں. 8 کی جو روایت ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ رمضان اور علاوہ رمضان کی آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب علاوہ رمضان کی بھی آپ نے قید لگا کے ثابت فرمایا کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی. اور اس میں چاروں ائمہ متفق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے اوپر متفق ہیں. 8 پر کسی نے بھی ذکر نہیں کیا 8 رکعت تراویح. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے. کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں.
दो दो रखते, और जब डरो अब सुबह होने वाली है तो एक रकत पढ़ के सारी को ताक कर लो। अब दो दो रखते कितनी पढ़ें? आप 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 20 पढ़ें। ये नफली इबादत है, ये फर्जी इबादत नहीं है। जितना आप पढ़ना चाहें आपको इजाजत है, लेकिन जिस अमल पर सुन्नत रसूलुल्लाह की मोहर लगेगी वो अमल अल्लाह के प्यारे हबीब से 11 रकत साबित है। बाज लोग जो तरावी को 20 नहीं मानते और 8 रकतें मानते हैं, एक बात याद रखनी, किसी हदीस सही से 8 रकत तरावी सिरे से साबित नहीं है, न सही से न ज़ईफ से। अब वो बुनियाद जो बुनियादें हैं, सबसे बड़ी जो ठोस दलील उनके पास है वो सही बुखारी की एक हदीस। तो एक रिवायत है कि किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, ये हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज कैसी थी। सवाल करने वाले ने सलातुत तरावी का पूछा ही नहीं है, उन्होंने तो सलात तहज्जुद का पूछा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती है, मा काना यजीदु, कि रमजान में भी और रमजान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी हुजूर अलैहि सल्लम पूरे साल के किसी महीने में भी 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो कौन सी नमाज हुई? तरावी तो सिर्फ रमजान में होती है, 11 महीनों में तो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी यही समझा कि ये सलातुत तरावी का नहीं पूछ रहा। जी तो मेरे दोस्तों, आपने सुना जो 8 तरावियों के जाले हैं, 8 तरावियों के कायल उलमाए कराम हैं, उनके पास अपनी दलीलें हैं, और जो 20 तरावियों के कायल हैं उनके पास अपनी दलीलें हैं। अब मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि रकतें साबित हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको आप तरावियों का नाम दे दें, उसको आप तहज्जुद का नाम दे दें, उसको आप नफलों का नाम दे दें, ये रकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कितनी रकतें साबित हैं? 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 20 हैं। ये आपने दलीलों के साथ जो है वो मुख्तलिफ उलमाए कराम की ज़ुबानी सुन लिया। तो दोस्तों, अब एक आम बंदा है, वो थका हुआ है, नींद आ रही है, सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना है, रोज़ा रखना है, वो 8 पढ़े, 20 पढ़े, कितनी रकतें पढ़े? दोस्तों, ये महीना जो है वो नेकियों का महीना है, नेकियों का सीज़न है, इसमें कमाल है जितनी आप नेकियां कमा सकते हैं। अब अगर किसी मस्जिद में कुरान मजीद आहिस्ता सुना हो रहा हो, पढ़ हो रहा, उसकी समझ आ रही है लफ्ज़ लफ्ज़ की, तो आप औखे सौखे हो के 20 रकतें पढ़ लें, 20 तरावियाँ पढ़ लें, सवाब है। अगर कुरान मजीद की समझ नहीं आ रही, तेज़ कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तेज़ कुरान मजीद सुनाया जा रहा है, यालमूना तालमूना की समझ आ रही है, तो इससे बेहतर है अगर आप थके हुए हैं, आप नहीं पढ़ सकते, नहीं खड़े हो सकते, तो आप अलहदा घर में चल जाके मस्जिद में जाके रकतें पढ़ें, लेकिन पढ़ें सही। 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 4 पढ़ें, 16, 20, लेकिन पढ़ें सही, क्योंकि ये नेकियों का सीज़न है। कमाल है जितनी नेकियां आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको बेतहाशा रिज़्क दिया, बेतहाशा नेमतें दी, बेतहाशा जो है वो उसके अनगिनत एहसानात हैं हम पे, कभी उसने हमें ताना नहीं दिया। तो जब इबादत की बारी आती है तो हम गिनने लग जाते हैं, हम इख्तलाफ को सामने ले आते हैं, हम जो है वो मसलकों को सामने ले आते हैं। तो जो नेकी, जो इबादत है उसको बढ़ चढ़ कर करें आप। तो ये आप नेकियों का सीज़न है, इसमें ये ना सोचे कि 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, 8 रखते हैं, जितनी आप वो पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। तहज्जुद पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, नफली इबादत करें, और रखते हैं पढ़ें, जितनी पढ़ सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ें सही। ये ना हो कि आप बैठ जाएं कि ये तो हज़रत उमर की सुन्नत है, मैं इसको नहीं पढ़ता, या जो है वो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, ये गलत बात है। ये नेकियों का सीज़न है, रमज़ानुल मुबारक नेकियों की जो है वो बरसात होती है, इसमें सारा कुछ होता है। जो आप गैर रमज़ान में 1 रकत पढ़ेंगे तो रमज़ानुल मुबारक में आपको 70 दर्जे जो है वो उससे भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, ये नेकियों का सीज़न दोबारा न जाने पता नहीं कब आए या ना आए। ये जो सीज़न अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अमली तौर पर हिस्सा लें। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।